نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہمارا بیان کا عنوان ہے وہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا واقعہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے، خصوصاً سورۃ اعراف، سورۃ ہود، سورۃ شعراء، سورۃ قمر اور سورۃ شمس میں۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک تاریخی حقیقت ہے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نصیحت اور عبرت رکھی ہے۔ آئیے تفصیل سے قرآن و تفسیر کی روشنی میں جانتے ہیں۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کے بعد ایک مشہور قوم مدین صالح کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ قوم سنگ تراش تھی اور پہاڑوں کو تراش کر عالی شان مقامات بناتی تھی، لیکن انہوں نے شرک اختیار کر لیا۔ وہ دنیا پرستی میں لگ گئے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جو انہی کی قوم میں سے تھے۔ آپ نے فرمایا سورۃ ہود آیات نمبر 61 میں، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی اور کہا تو بس ہم جیسا ایک سحر زدہ انسان ہے۔ تو قوم سمود نے کہا اگر تم سچے نبی ہو تو پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزے کے طور پر اونٹنی پہاڑ سے زندہ نکال دی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر ہے، یہ اونٹنی اللہ کی خاص نشانی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو اور کوئی برا ارادہ نہ کرنا ورنہ دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ ایک دن اونٹنی پانی پی جاتی تھی اور ایک دن قوم، لیکن وہ اس تقسیم پر بھی ناراض ہوئے۔ آخر کار قوم نے باقاعدہ مشورے سے ایک بدبخت شخص کے ذریعے اونٹنی کو مار ڈالا، تو انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہو گئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تم 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد تمہیں اللہ کا عذاب آ پکڑے گا۔ چوتھے دن زوردار چیخ و پکار، زلزلہ اور بجلی نے سب کو تباہ کر دیا، تو انہیں ایک چیخ نے آ پکڑا اور اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی، یہ کوئی عام جانور نہ تھا بلکہ اللہ کا معجزہ تھا۔ نشانی دیکھنے گئے اور انکار کرتے رہے اور گستاخی پر اتر آئے۔ اللہ کی نشانی کو قتل کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ صالح علیہ السلام کی نصیحت قوم کو مسلسل تنبیہ کی لیکن وہ باز نہ آئے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار اور مذاق انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کا انجام بدترین ہوتا ہے۔ صبر، حق اور توحید کی راہ میں مشکلات آئیں تو حضرت صالح علیہ السلام جیسا عزم ہونا چاہیے۔ تو دیکھو میری عزیز بہنوں، اے انسان، وہ اونٹنی جو اللہ کی نشانی تھی، جب اسے قتل کیا گیا تو زمین کانپ اٹھی، آسمان گرجا اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ نہ ان کی طاقت بچا سکی، نہ ان کی عمارتیں اور نہ ان کی سازشیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن بعد عذاب آئے گا اور چوتھے دن اللہ کا قہر نازل ہو گیا۔ آج بھی ہم اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائیں گے تو اللہ کے احکام سے کھیلیں اور نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیں تو ہم پر بھی وہی عذاب آ سکتا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، سنبھل جائیں، وقت تھوڑا ہے، نافرمانی چھوڑ دیں، اللہ کے نبیوں کی بات مان لیں اور توبہ کے دروازے کھلے ہیں، دستک دے رہے ہیں، تو ہم اللہ کے دروازے پر آ جائیں، ہم اپنے رب کو منا لیں۔ اللہ ہمیں اپنی نشانیوں کو پہچاننے والا، ان کا ادب کرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔